اب آپ کو بتائیں فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب آپ کو بتا رہے ہیں اس اہم خطاب کے بارے میں۔ فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب، اس خطاب کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں یہ اہم خطاب ہے اور اہم گفتگو کی گئی، قومی معاملات کے اوپر بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب اور چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا یہ خطاب ہے۔ ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، باشگاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے اس میں بھرپور شرکت کی، جس سے خطاب کیا فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر نے۔ اور فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب، جس کے نکات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے کہا کہ ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا، یہ ان کی جانب سے کہا گیا، واضح الفاظ میں بتایا گیا۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے شہریوں بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے یہ گفتگو کی اور ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اور فیلڈ مارشل نے ملک کو درپیش چیلنجز، دہشت گردی، قومی سلامتی کے امور اور اقوام عالم میں پاکستان کے ابھرتے کردار، جنگی تیاریوں اور علم کی اہمیت پر مفصل گفتگو کی علماء مشائخ کے ساتھ۔ فیلڈ مارشل نے قرآن کریم کی آیات اور اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے بارے میں اپنا واضح نقطہ نظر پیش کیا، مفصل گفتگو کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک میں محافظ حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے یہ کہا گیا، فتح الخوارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% جو ہیں وہ افغان شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، یہ واضح پیغام بھی فیلڈ مارشل کی جانب سے دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ تاون اسلامی ملک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے محافظین حرمین کا جو شرف ہے وہ پاکستان کو دیا ہے۔ وَأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ ریاست پاکستان اور ریاست طیبہ ان کا پہلے دن سے آپس میں ایک تعلق ہے۔ وہ 1400 سال پہلے جو ریاست بنی تھی کلمے کی بنیاد کے اوپر، تو اس کے 1300 سال کے بعد ایک اور ریاست بنی، وہ بھی کلمے کی بنیاد کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ریاستوں میں اتنی زیادہ مماثلت رکھی کہ دنیا اسلام میں اور کوئی ایسی ریاست کیوں نہیں بنی کلمے کی بنیاد کے اوپر، صرف واحد آپ کی ریاست کیوں بنی کلمے کی بنیاد کے اوپر۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان، جن کے بننے کی وجہ ایک، جن کا نام ایک، جن کا مہینہ ایک، رمضان کا مہینہ 27 رمضان المبارک، اور جن کے بننے میں ہجرت کا عنصر شامل، تو یہ اتنی زیادہ مماثلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے تو کسی وجہ سے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے خادم الحرمین بنانا تھا اور ہمیں اللہ کے فضل سے محافظ الحرمین بنانا تھا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہوا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِكُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اور تیار رکھو اپنی قوت ذرائع جنگ کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان پر جو دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے، اور وہ جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ میرا خدا گواہ ہے، یہ بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آئی۔